آج کل ایک غامدیت کا فرقہ ہے، وہ ایک نیا مفسر پیدا ہوا ہے جو قرآن کی اپنی تفسیریں بیان کرتا ہے۔ جو زندہ ہیں ان کے لیے تو دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے۔ یہ بڑے کام کے لوگ تھے لیکن بس راستے سے بھٹک گئے۔ اصل میں ان کا بڑا مطالعہ بھی تھا، قوت استدلال بھی تھی، لیکن اللہ کی شان ہے یہدی اللہ لمن یشاء، جس کو اللہ چاہے ہدایت دے۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کون ہدایت دے سکتا۔ اب دیکھیں نا کہ مکے والے جو حضور کے قریب تھے وہ گمراہ ہو گئے، جہنم کے سردار بنے، اور حبش سے آنے والا بلال جنت کا سردار بنا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا بلال الحبش صہیب الروم، کہ بلال حبش سے آیا، صہیب روم سے آیا۔ ابو جہل سے مکہ ایجب اللہ جبیس، ابو جہل مکے میں پیدا ہوا، زمزم کی گھٹی لگی اور جہنم کا سردار۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جس کو چاہیں وہ ہدایت عطا فرمائے اور جس کو چاہیں وہ راستے سے بھٹکا دیں۔ بہرحال جو لوگ زندہ ہیں، اچھا بڑے بڑے لوگوں سے ویسے قاعدہ بھی یہی ہے، اس کو کہتے ہیں زلت الاقدام، پاؤں پھسل جانا۔ پاؤں کا پھسلنا جو ہے نا، بڑے سے بڑا پہلوان بھی ہونا اور نیچے کو پانی پڑا ہو تو پاؤں پھسل جائے گا، اس کی طاقت کوئی کام نہیں آتی۔ تو اس کو بھی کہتے ہیں زلت الاقدام، کہ بڑے بڑے علم والے جو تھے وہ بھی پھسل گئے راستے سے۔ تو یہ ہوتا ہے، اور ہوتا بھی یاد رکھیں انہی لوگوں کو ہے جو عالم ہے۔ جاہل کیا پھسلے گا؟ جاہل بیچارے نے کون سا پھسلنا ہے، اس کو کون سے مسئلے آتے ہیں کہ بھٹک جائے گا۔ بہت امام راضی نے ایک جٹ سے پوچھا تھا نا، اللہ کو مانتے؟ انہوں نے کہا مانتا ہوں، اللہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دلیل ہے تمہارے پاس؟ ڈنڈا نکالا، انہوں نے کہا دلیل پوچھتا ہے مولوی، سر پھاڑ دوں گا تمہارا، یہ دلیل ہے۔ امام راضی نے کہا یار تمہاری دلیل واقعی بڑی مضبوط ہے، اس دلیل کا توڑ ہی کوئی نہیں نا۔ انہوں نے کہا دلیلیں مانگتے ہو خدا پر، ابھی میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ ڈنڈا نکالا تو حضرت بھاگے۔ تو انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بس تمہاری دلیل پکی ہے، مجھے سمجھ آ گیا مسئلہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھٹکتے بھی علم والے۔ اب دیکھیں سر سید کتنا بڑا آدمی تھا، کتنا اس نے مسلمانوں کے لیے خدمت کی، کتنے بڑے بڑے کالج بنائے تاکہ مسلمان نوکریوں میں پیچھے نہ رہ جائیں، خود بھٹک گیا۔ تفسیر قرآن میں نعوذ باللہ ایسی غلطیاں کی، حتیٰ کہ پھر تو نماز کا بھی انکار کر دیا۔ اور نے کہا نماز کیا ہے؟ ایکسرسائز ہے۔ حضور کے زمانے میں چونکہ اور کوئی ایکسرسائز نہیں ہوتی تھی، اب ہمارے پاس کئی انڈور آؤٹ ڈور ایکسرسائز ہیں، اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ اب اتنا بڑا آدمی اور کتنی بڑی غلطی کر گیا، اللہ مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے، اللہ بخشے۔ مودودی صاحب کتنا بڑا آدمی تھا، کتنی بڑی کتابیں لکھی، کتنی دنیا کو ان کے ذریعے سے دین کے ساتھ، لیکن رجم کا انکار کر بیٹھا۔ امین حسن اصلاحی کتنا بڑا آدمی تھا، تدبر قرآن جس نے تفسیر لکھی ہے، میری بھی ملاقات ہوئی ان سے، رجم کا انکار کر بیٹھا۔ اسی لیے ڈاکٹر اسرار نے ان کو چھوڑا کہ جب تم ایک رجم کا مسئلہ جو منصوص ہے، قطعی الدلالت ہے، حضور نے رجم کا عمر کیا ہے، صحابہ نے رجم کیا، تم انکار کرتے ہو؟ آج کے بعد میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے علماء سے سب چھوڑ گئے۔ تو یہ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن افسوس وہاں ہوتا ہے جب آمدن غلطی کی جائے یا کافروں کا ایجنٹ بن کے غلطی کی جائے، وہ ہے قابل افسوس بات۔ باقی انسان ہے بھول جاتا ہے، بڑے بڑے علماء سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، روایات میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، درایت میں غلطی ہو جاتی ہے، سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اچھا بعض راوی ایسے اندر داخل ہو جاتے ہیں جو اندر سے شیعہ تھے اور ظاہر سنی تھے، انہوں نے اپنی باتیں ہمارے دماغ میں ڈال دی۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ اہل حق کے ساتھ رہیں، اپنے عقل پہ بھروسہ نہ کیا کریں۔ قرآن پڑھنا ہے تو علماء سے پڑھیں، حدیث پڑھنی ہے علماء سے پڑھیں۔ آپ نے زیور بنانا ہو سنار کے پاس جاتے ہیں، لوہے کا کام کرانا ہو تو لوہار کے پاس جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے بھی علماء کے پاس جب تک نہیں جائیں گے بھٹک جائیں گے۔ اپنا عقل لڑاؤ گے تو پھر راستہ نہیں ملے گا۔